اس ناروا عمل میں سب سے بڑا کردار صوبائی وزیر ہے نور محمد دمر۔ سال 2023-24 کے پی ایچ ڈی پی میں 3 بور باما شمسی سولر منظور ہوئے کہ یہ رقم ٹھیکیدار اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت واٹر مینجمنٹ معاملے سارے زیارت میں اسی طرح چل رہا ہے۔ واٹر مینجمنٹ ضلع زیارت کے درمیان کرپشن کا شکار ہوا ہے جو کہ موقع پر 1% کام بھی نہیں ہوا ہے۔ پورے ضلع کو اپنے ساتھ ملا کر ہم بڑے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کو علم ہے کہ ضلع زیارت ایک زرعی علاقہ ہے جس میں کئی گاؤں ہیں۔ ان میں سے ایک گاؤں بڑا گاؤں ودور کلی تنگیان کلی سرمخسی بھی ہے جو کہ مختلف پاکوان کی آبادی پر مشتمل ہے، جس میں سارنگزئی، پانیزئی، سید، شموزئی و دیگر قومیں صدیوں سے آباد ہے۔ ان میں سے اکثریت کی ذریعہ معاش زمینداری کھیتی باڑی ہے اور آمدون ایک ایسا زرعی علاقہ ہے جس کا ذریعہ پاشی ایک قدرتی اولسی چشمہ ہے اور دیگر چھوٹے چھوٹے کاریزات ہیں جس سے یہ بڑی آبادی کے زرعی زمین آباد اور سیراب ہوتے ہیں، لیکن طبعی خشکسالی کی وجہ سے ان چشموں کے پانی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان اقوام نے کی زیادہ تر تحصیلات خشک اور سوکھ گئے۔ اس طویل خشکسالی کو ختم کرنے کے لیے تمام آباد اقوام نے متفقہ طور پر 6 عدد بور لگائے اور بجلی اور شمسی سولر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جنریٹر کے ذریعے پانی نکال کر زمین کو سیراب کرتے ہیں، جس پر انتہائی زیادہ لاگت آتی ہے۔ ان مشکلات کے حل کے لیے حکومت بلوچستان کی طرف سے قلعہ مدون کے ٹیوبویلوں کے لیے اور نئے بور لگانے کے لیے پی ایچ ڈی پی نمبر 2023-24 سال 2023-24 کے پی ایچ ڈی پی میں 3 بور باما شمسی سولر منظور ہوئے، جس کا پی ایچ ڈی پی نمبر 67 Z2023-0092 نمبر 2 Z2023-0093 نمبر 3 68 Z2023-0094 ہے اور فی بور 1 کروڑ روپے ملین منظور 1 کروڑ روپے منظور ہوا ہے، جس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور تندو بور کا پی ایچ ڈی پی منظور ٹوٹل 3 کروڑ روپے ملین روپے 3 بور باما شمسی پر لاگت آتے ہیں۔ کلی تنگیان کلی سرمخسی کلی تنگیان بھی 1 عدد بور باما شمسی 1 کروڑ روپے منظور ہوا ہے، جس کا پی ایچ ڈی پی نمبر اور کلی سرمخسی کے لیے 1 عدد بور شمسی منظور ہو چکا ہے، جس کا پی ایچ ڈی پی نمبر 66 Z2023-0091 پی ایچ ڈی پی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ہمارے علم میں آیا ہے، بلکہ یقین ہے کہ مذکورہ بالا بور شمسی سولر کاغذات میں مکمل ہوئے ہیں اور ان کے تمام رقم کی ادائیگی بھی ہوئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت واٹر مینجمنٹ ضلع زیارت کی طرف سے اور ٹھیکیدار کو ادائیگی بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رقم ٹھیکیدار اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت واٹر مینجمنٹ ضلع زیارت کے درمیان کرپشن کا شکار ہوا ہے جو کہ موقع پر 1% کام بھی نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کرپشن اور ناروا عمل کی ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت واٹر مینجمنٹ ضلع زیارت اور ٹھیکیدار کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ آمدون کلی تنگیان کلی سرمخسی کی زیادہ تر آبادی غریبوں، یتیموں، بیوہ کے ان کو بھی خیال نہیں آیا، نہیں رکھا گیا، جو کہ ایک انتہائی ناروا عمل ہے۔ یہ ناروا عمل کرپشن ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت واٹر مینجمنٹ زیارت کے ادارے میں ہوا ہے اور یہ ناروا عمل 2018 سے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت واٹر مینجمنٹ زیارت میں جاری ہے۔ مزید بیان یہ ہے کہ انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر زیارت وغیرہ بھی اس ناروا عمل اور کرپشن کے تحفظ دینے کے چند افراد کے خلاف نہاد اور غیر قانونی ایف آئی آر دائر کر کے پورے آمدون گاؤں کو محاصرہ کرتا ہے اور لوگوں کی حقیقی آواز کو دباتا ہے کہ لوگ اس ناروا عمل کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ لیکن ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ہر حقیقی قانونی فورم پر آواز بلند کریں گے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے معزز ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں، جس میں نیب، اینٹی کرپشن اور CMIT شامل ہے، کہ وہ ان ناروا عمل کرپشن کی پوری نوٹس لے اور یہ سارا بشردی ایک خاص بندے کے لیے ایک خاص بندے کے لیے ناروا عمل کرپشن کر رہا ہے۔ 5 ٹیوب ویل ہے آپ آج دے رہے ہیں۔
انشاءاللہ آپ سب کچھ SMIT کو بھی دے رہے ہیں اور نیب کو بھی دے رہے ہیں. اسے تو اگر اسے ملنے سے بہتر نہ ملنا ہے. ہاں اسے ملنے سے کیونکہ یہ عمل اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس کے پرستی میں وہ ملوث ہے اس میں سارے کام میں وہ خود ملوث ہے. محترمو 2018 سے یہ ناروا عمل اس پورے ضلع کے ساتھ بالخصوص یونین کونسل سارو کے ساتھ جاری ہے. اس ناروا عمل میں سب سے بڑا کردار صوبائی وزیر ہے نور محمد دمر. وہ سرکاری رقومات PSDP میں ڈال کر پھر نکلوا کر اپنے سیاسی کارکنوں میں سیاسی رشوت کے طور پر تقسیم کر رہا ہے. کوئی گراؤنڈ پر کام ان کا نہ ہوا ہے نہ کسی نے دیکھا ہے. ہم مجبور ہیں. ہم عدلیہ سے اپیل کریں گے, ہم صوبائی حکومت سے اپیل کریں گے, وفاقی محتسب سے اپیل کریں گے, بالخصوص چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ خواہ مخواہ اس اہم معاملے پر سوموٹو جاری کریں. پھر مزید ہم پورے ضلع کو اپنے ساتھ ملا کر ہم بڑے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. نہیں سر اس میں انتقام کی بات نہیں ہے. اس گاؤں مدون میں ان کے پارٹی کے بھی لوگ ہیں, اس میں دیگر پارٹیوں کے بھی لوگ ہیں. یہ ایسے کہ یہ اپنے ورکروں کو خوشحال کرنے کے لیے کوئی 10-10 ہزار 20-20 ہزار دے کر کے یہ پیسہ وہاں سے نکال رہے ہیں. اور یہ زمین پہ جو کچھ جو کام نہیں ہو رہا ہے وہ صرف وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو خوش کر رہے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ان کے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پیسہ زمین پہ لگائیں گے یا بور پہ لگائیں گے تو یہ سارے جتنے بھی آبادی ان کو فائدہ ہوگا. سب کو ہوا ہے, سب کو ایک بھی روپیہ گورنمنٹ میں بقایا تھا ابھی ہے. سب کے سب پیمنٹ ہو چکے ہیں. ان کے جبوں میں گئے, جس کے جبوں میں جانا تھا ان جبوں میں چلے گئے. ہم تو صرف ابھی ایک کوسل سارو کا بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے 5 گاؤں کا نام لیے, مدون اور گوگی تنگیان کا نام لیے. ویسے سارے یہ معاملے سارے زیارت میں اسی طرح چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پریس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی لوگ بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی سب انشاءاللہ پہ آپ کے یہاں پریس کانفرنس کریں گے اور اس کرپشن کو انشاءاللہ تعالی شادی کریں گے. ہم انشاءاللہ سب کچھ فیس کریں گے. ان قریب سب کچھ معلومات ڈیٹا حاصل کر کے جدھر بھی چاہیے ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب سر مجھے ایک امید ہے کہ جب یہ اب SMIT یا جس کے پاس جائیں گے یہ تمام ریکارڈ ان سے منگوا کر کے سب کچھ ہمارے پاس آ جائے صوبائی گا. وزیر کے اس عمل سے عوام کے درمیان رنجشیں اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں. مہربانی. تدارک لازمی ہے.